بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کے ایوان لرز اٹھے۔ سابقہ قسط میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں ایسا ہی ایک غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہ ایران کے محل میں پیش آیا بیان کیا جائے گا۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل خرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنگرے یعنی گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلہ کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش گدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس یعنی ایران کی طرف امڈے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورہ پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسرائے ایران یعنی ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، جیسے روم کے حکمران کیسر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسرا کے حاسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمر بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمر کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمر نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستی سے جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں ستی کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عامر شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں ستی کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر ستی چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کے ستی نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، شکایتاً چند اشعار پڑھے جن میں ستی کے عدم التفات کا گلہ کیا۔ ستی اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسرا ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی، بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناکا یعنی اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں ستی کا جواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ بعد ستی کی پیش گوئی حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پایا تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی عالم لہرا دیا گیا۔